برکات ملالیہ کو ہر دفعہ بلاتے ہیں اور آپ ایک علمی پیاس بجھاتے ہیں یقیناً ہمارے. آپ کا تو سب شکریہ ادا کرتے ہیں. بہرحال میری خوش بختی ہے کہ نیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہم آپ کے طالب علم رہے، لیکن یہ بدقسمتی بھی ہے کہ جس طرح استفادہ کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر سکے. لیکن قاری صاحب قرآن مجید کو جس انداز کے ساتھ پڑھتے ہیں، خوش حالانی کے ساتھ، میرے خیال میں ہمارے اس وقت عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو چند لوگ ہیں ان میں اگر پہلا نام دیا جائے تو وہ قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب کا نام آتا ہے. اور ہماری قلم کارواں کی خوش بختی ہے کہ آپ یہاں باقاعدگی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. تو قرآن مجید کے حوالے سے اگر قرآن کے ٹائٹل کو دیکھا جائے، قرآن کا عنوان کیا بنتا ہے، تو یہ انسان کو ڈسکس کرتا ہے. اس کا موضوع جو ہے وہ انسان ہی ہے کہ انسانیت کے حوالے سے اور انسانی کے اوپر اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات کے حوالے سے قرآن مجید بات کرتا ہے. اس کو آپ صحیفہ انقلاب کہیں. جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے صحیفہ انقلاب ہے، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے صحیفہ اصلاحات ہے. وہ لوگ انقلاب لائیں اور یہ ہمیں اصلاحات کرنی ہوں گی. ہم اگر اس قرآن کو اپنا لیں اپنی عملی زندگی کے اندر تو یقیناً ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. ہمارا ملک جو آج اس حالت میں ہے صرف اور صرف قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے. اجتماعی طور پہ قرآن خود کہتا ہے کہ معیشت تنگ انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو ذکر سے انحراف کرتے ہیں، یعنی قرآن سے جو لوگ منہ موڑ لیتے ہیں تو ان کی معاش تنگ کر دی جاتی ہے. تو ہماری اکنامی کا حالات جو آج اس حالت میں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا. اور دوسرا صوفیاء کی اگر بات کرتے چلیں تو صوفیاء نے قرآن مجید کو اس کے باطنی نور سے دیکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا. پنجاب کے کسی دیہات کے کسی صوفی کی حکایت ہے کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھ نہیں سکے. آخری عمر میں مسلمان ہوئے اور اس کے بعد توحید اور رسالت کے ایمان لے آئے. اخلاص کی دولت تو مل گئی لیکن قرآن اس طریقے سے سمجھ نہیں سکے. تو وقت کے علماء نے کہا کہ ان کو آزمایا جائے. ان کے سامنے جب تلاوت کرنے لگے تو انہوں نے قرآن، حدیث اور عام عربی کے عبارات کو مکس کر کے پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ بزرگ سنتے رہے. تو جب وہ قرآن پڑھتے رہے تو ان کی کیفیت، اور جب دوسری حدیث ملائی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پاک کلام میں کوئی اور چیز ملا رہے ہو. ہے تو وہ روحانی چیز ہے لیکن کوئی اور چیز ہے. پھر جب عام عربی آ گئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں روحانیت نہیں، یہ ہے تو عربی ہی لیکن یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو علماء نے کہا کہ آپ نے کس طرح سمجھا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ سے لو لگا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرآن کے نور سے اس کو منور فرما دے. اور واصف صاحب نے خوبصورت بات کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی صفت عطا کی ہے کہ یہ ہر بندے پہ اپنا راز نہیں کھولتی. جس کے پاس ظرف ہوتا ہے اسی کے پاس ہی اپنا جو باطن ہے وہ کھول دیتی. آپ دیکھیں کہ نجاشی کے دل میں اخلاص تھا، وہ کافر تھا لیکن اندر کا سچا تھا. تو اس کے سامنے جب صحابہ کرام نے قرآن پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے ارادے سے جاتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن مشن میں سچے ہیں، یعنی منافق نہیں ہیں. اس لیے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ فوراً چھوڑ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم غلط بھی ہیں لیکن سچے ہیں تو یہ قرآن ہمیں ہدایت دے دے گا. لیکن اگر ہم ٹھیک کا ڈھونگ رچا کر قرآن کے ساتھ ہم زیادتی کریں تو پھر ہم منافق ہیں. پھر واصف صاحب کے قول کے مطابق قرآن کی آیات نے اپنا باطن ہم پہ آشکار نہیں کیا بلکہ وہ چھپا رکھا ہے، وہ اہل بندے پہ کھلتا ہے. اللہ ہمیں قرآن کی سچی نصیب فرمائے.